فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا تمام تعریفات تسبیحات دے لائق اللہ احکم الحاکمین رب العالمین رب السماوات والارض ورب العرش الکریم بذات لا یزال و کمال ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا بڑا مہربان نہایت رحم والا اللہ رحیم و کریم کی نہایت مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاکھ انگنت درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام سید المرسلین خاتم النبیین اشرف المرسلین احمد مجتبی حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی دے کہ پروردگار عالم نے تمام جہانوں کے واسطے آپ کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، اولین اور آخرین کا سردار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے مثل بے مثال کا جواب و با کمال کتاب قرآن مجید فرقان حمید آپ پہ نازل فرمایا۔ اس کتاب مبین کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے برگزیدہ لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ کا ذکر فرماؤ جو میرا بڑا چنیا پیغمبر سی، بڑا میرا نبی بھی سی، میرا رسول بھی سی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا قصہ قرآن پاک کے اندر اس قدر بیان کیتا گیا ہے کہ اس طرح کوئی اور قصہ اس قدر بیان نہیں کیتا گیا جس قدر موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے بیان فرمایا. اور قرآن پاک کی 73 سورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آیا. اور قرآن پاک کے اندر 136 مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام پاک آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر نے. انہاں دا لقب کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ تے جاندے تے رب دے نال باتاں کردے ہم کلام ہوندے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کا شہر جدا نام الاقصی ہے وہ دے اندر پیدا ہوئے. آپ کی ولادت میں باسعادت تو پہلے اس وقت کے بادشاہ فرعون نے خواب اندر ویکھیا کہ بیت المقدس کے والوں ایک اگ نکلی اور اس اگ نے قوم بنی اسرائیل کے علاوہ ہر ایک کو جلا دیتا راکھ بنا دیتا. فرعون نے خواب دے کے بڑا پریشان ہو گیا اور اس وقت جڑے کاہن سن جنہاں کو عالم سمجھتا سی انہوں نے اپنے دربار اندر بلایا اور کہنے لگا میں اس خواب کی تعبیر دسو. میں خواب اندر ویکھیا کہ بیت المقدس والوں اگ نکلی اور قوم بنی اسرائیل کے علاوہ اس نے ہر ایک کو جلا دیتا ہے. کاہن کہنے لگے کہ ساری سمجھ کے اندر تو یہی گل آتی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے وچوں ایک بچہ پیدا ہوئے گا جو تیری حکومت سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا. فرعون نے بات سنی غصے نال لپٹ گیا. کہنے لگا بڑے تکبر کے نال اگر یہ بات ہے کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس نے آرڈر جاری کر دیتا کہ آج تو بعد قوم بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیتا جائے. اس نے کہا کہ میں بچہ پیدا نہیں ہونے دینا. رب العالمین نے فرمایا ظالم کا بچہ تو کہنا میں پیدا نہیں ہونے دینا میں اس کو پیدا بھی کرنا ہے تیرے گھر کے اندر پال کے بھی کھا دینا ہے. یہ پتہ لگ جائے گا تو جو کرنا کر. طاقت آزما ظلم آزما جبر آزما اور میری قدرت کش میں بھی دیکھ. اور اللہ پاک کی قدرت دیکھو جس سال حکم سی جب آرڈر جاری کیا ہزاروں کی تعداد کے اندر بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو گئے. بعد میں کیا 70,000 90,000 بچے قتل کر دیتے گئے. لوگ کہنے لگے فرعون
اگر اس طرح قتل عام جاری رہا کہ اس قوم کا نام و نشان بیٹھ جائے گا تسی دیکھو کہ یہی قوم کہ ساری نوکر ہے غلام ہے جنہیں مشقت کام نے سارے یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک مٹ گیا تو ساری نوکری غلامی کون کرے گا جتنے ذلیل کام وہ انہوں نے بڑی اسرائیل کے ذمے لگائے سن ایک کام کون کرے گا فرعون کہنے لگا باتیں ٹھیک ہے پھر اس طرح کرو 1 سال قتل کرو اور 1 سال قتل نہ کرو اللہ پاک کی قدرت جس سال حکم سی کہ بچے قتل نہ کیتے جان اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے اور جس سال فرعون کا آرڈر سی کہ اس سال بچے قتل کر دیتے جان اس سال اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس ظالم کو دس دیتا کہ ان القوت للہ سب کو بڑی طاقت والا اللہ ان الامر کلہ للہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ان العزت للہ سب کو بڑی عزت والا اللہ ان الحکم الا للہ اس کائنات میں حکم چلتا ہے تو اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ جتنی اس کائنات میں چاہت چلے وہ اللہ یہ لوگ کہیں گے رب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دائیاں اور عورتاں جنہاں کہاں سے مقرر سن عورتاں کے مقرر سن رب العالمین نے انہوں بے خبر کر دیتا انہوں پتہ ہی نہ کر دیتا ابتدائی حمل کو لے کے وضع حمل تک بچہ پیدا ہوتا انہوں کوئی پتہ نہیں لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے اتنے خوبصورت کہ ماں نے دیکھا کہ ماں دیکھتی ہے گئی اللہ اتنا خوبصورت بچہ ماں کا دل محبت نال بھر گیا اور تجھے لمحے دل تو رک برکتا ہائے میرے اللہ اتنا خوبصورت میرا بچہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا اور جاسوساں فوراً قتل کر دیں گے پریشان ہو گئیاں غمزدہ ہو گئیاں فکر مند ہو گئیاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْسِلْ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فرمایا آسان حضرت موسیٰ کی ماں نے دل کے اندر بات ڈال دیتی اے ام موسیٰ آنو آلوسی ہے تو بے فکر ہو جا اینو اطمینان نال دودھ پلاؤ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ تے جدوں خطرہ محسوس کرے تے لکڑی دے تابوت دے اندر اینو سب دریا کے اندر ڈال دیویں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي کہ خوف نہیں کرنا غم نہیں کرنا کہ میرا بچہ غرق ہو جائے گا دریا کے اندر ابھی نزل ہو جائے گا اے پریشان نہیں ہونا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ
وجعلوه من المرسلين اے ام موسیٰ میرے حکم دے مطابق دریا دی کو دے اندر ڈال دینا تیرا کام ہے کہ دوبارہ واپس تیری کو دے اندر پہنچا دینا میرا کام ہے وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے موسیٰ بیٹا تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا میں تیرے ساتھ کے نبوت کا تاج رکھنے والا میں نبی بنانے والا پھر ایک دن ایسا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی والدہ نے محسوس کیتا خطرہ محسوس کیتا ایک صندوق تیار کیتا لکڑی دا اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کو نکا دیتا ہے کہ دریا کے اندر بہا دیتا دریا کے اندر بہایا کہ ماں دا دل آمتے جنجیدہ پریشان ہو گیا افسردہ ہو گیا ماں بے قرار ہو گئی قرآن کے اندر اتنی بے قرار ہوئی کہ ہو سکتا سی کسے نال اس بات کا ذکر کرتے ہوئے لیکن اللہ فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہ میں موسیٰ دی ماں دے دل نو مضبوط کر دیتا حوصلہ دیتا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرماندیاں نے اپنی بیٹی نو اپنی بڑی بیٹی نو فرماندیاں نے وقالت لأختہی قصیہ فرمایا میری دیئے جا دریا دے کنارے کنارے چلی جا اس طرح جا کسی کو پتہ بھی نہ لگے کہ ذرا میں تیرا پیر کہے پاسے جاؤں اتنا کی بندہ ذرا دھیان نہ ویکھی بچ بچا کے ویکھی تے بہن جڑی ہے دریا دے کنارے کنارے ٹر پئی ذرا دور ہٹ کے ٹوپی کسی کو پتہ بھی نہ چلے اے لکڑی کا کبوت کے صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے چلتا جا رہا دریا دیا نہروں سے اور اے دریا جڑا فرعون دے محلات تو گزرتا ہے جدو محلات دے قریب تو گزرتا ہے شاہی شونی آنے جو کرام ایک صندوق کے لکڑی کا دریا دے اندر اے آیان انہوں نے صندوق نو دریا سے باہر نکال لیا کھولیا نہیں کہ کتے ساڑھے تے کوئی الزام نہ لگ جائے پتہ نہیں ہے اندر کیڑی چیز ہے تے اندر محل لیا جاندیاں نے اے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جو فرعون دی بیوی ہے بعد حضرت موسیٰ کے ایمان لائیاں نے انہاں دے سامنے لکڑی دا تابوت رکھ دیتا لکڑی دا صندوق رکھ دیتا تے حضرت آسیہ نے کھولیا تے حضرت آسیہ بھی ایک دی رہ گئی زندہ بچہ خوبصورت بچہ تے چہرے کو نورانی کرنا پھٹ رہیاں نے تے چہرہ 14ویں رات چانوں زیادہ روشن تے منور ہے بس ایک نظر دیکھنا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ دا دل محبت نال پڑ گیا اللہ فرماتے ہیں ایسا حضرت موسیٰ کو بنایا اس طرح سی حسن ایسا دیتا سی ایسا جمال دیتا سی جڑا دیکھے اور دل محبت نال پڑ جائے ایسا حسن جمال عطا فرمایا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا کہ دل محبت نال لبریز ہو گیا ایک پتہ لگا اور نمول آسمانوں جڑے بچیاں دے قتل کے مقرر نے وہ بھی آ گئے آدھے نے بچہ ساڑھے حوالے کر دو اسیروں قتل کریں گے ہر بادشاہ دا حکم میں آرڈر ہے کہ حضرت آسیہ فرما کے تسی چلے جاؤ میں بادشاہ نے آپ ہی گل کر لوں گی فرعون نال گل کیتی تے فرما دیا نے
قرۃ عین لی ولقد تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اے بادشاہ جی دیکھو نا کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنے حسن و جمال کا مالک ہے، قتل نہ کرو۔ یہ لگتا ہے میرے تے تہاڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا کہ ساڈا بیٹا کوئی نہیں، اسی اینو اپنا بیٹا بنا لواں گے۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، رب نہیں کر سکیا تے کہندا اچھا تیری مرضی، لیکن اس نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک کر، میری اکھاں دی ٹھنڈک نہ کر۔ اے بچہ تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرعون بڑا بدبخت سی، اگر یہ کہہ دیتا ہاں آسیہ یہ میری اکھاں دی ٹھنڈک بھی بنے گا تے اللہ اینو ایمان دی دولت نال مالا مال کر دیندا، لیکن یہ تے محروم سی۔ یہ آخیا نہ میں اپنی اکھاں دی ٹھنڈک نہیں بنانا چاہتا۔ ہن بچے نوں دودھ پلانے دے واسطے فکر پیدا ہوئی، شاہی تانیاں نوں بلایا گیا اس بچے نوں دودھ پلاؤ تے اللہ قرآن اندر فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اساں ساریاں عورتاں دا دودھ حضرت موسیٰ نے حرام کر دیتا۔ عورتاں دودھ پلاندیاں نے، حضرت موسیٰ دودھ وال منہ بھی نہیں کرتے۔ بڑی پریشانی پیدا ہو گئی، بڑی فکر پیدا ہو گئی، ان کی کیتا جائے۔ آسیہ تڑپ گئی کدھر بچہ مر نہ جائے، ہلاک نہ ہو جائے۔ آندھی اس بچے نو محل تو باہر لے جاؤ، محل تو باہر لے جاؤ تے تلاش کرو، پتہ کرو کسے عورت کا دودھ پی لے۔ محل تو باہر آئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عورتاں آئیاں نے کسے کا دودھ نہیں پیندے تے آپ کی بہن اس مجمع کے اندر پہنچ جاتی ہے تے آندھی ہے حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَقْتُلُهُ حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ آندھی ہے گل سنو، میں تمہیں ایک گھر والے نہ دساں، ایک گھر کی خبر نہ دیا جو اس کو دودھ پلائے اور گھر والے بڑی محبت کر گے، بڑی دیکھ بھال کر گے، بڑی اچھی طرح پرورش کر گے۔ لوگوں نے شک ہو گیا کہ اس لڑکی کو پتا ہے کہ بچہ کون ہے، کس گھروں آیا ہے۔ کہا کہ بچی تینوں کس طرح پتا ہے کہ وہ گھر والے بڑی محبت کر گے، بڑا پیار کر گے، پھر پالن گے۔ کہا کہ گل سنو، بچی عقل مندی کا ثبوت دیتا۔ کہا کہ گل سنو، بڑا بد قسمت ہے کہ جی یہ چاہت نہ ہوئے کہ فرعون کے محل وچ بچہ آئے، انہوں پال کے عزت نہ پائے، دولت نہ پائے۔ یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ تو ہر ایک کی چاہت ہے کہ بچہ مینوں ملے تاکہ انہوں عزت بھی ملے، دولت بھی ملے۔ تو وہ گھر والے بڑے غریب نے تے عورت بڑی نیک ہے، بڑی سیرت کی اعلیٰ کردار کی اعلیٰ عورت ہے۔ تو گھر بڑا غریب ہے، تو لالچ شاہ کے نا بچے کی خوب پرورش کر گے۔ میں نے ایک گل اس واسطے کی ہے کہ جلدی جان لے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تیز قدماں دے نال گھر پہنچی تے آندی اماں اٹھ بہت جلدی کر میرے نال چل۔ ویر نو بڑی بھوک لگ گئی، وہ بڑا روندا پیا، وہ کسے کا دودھ نہیں پیندا،
ماں جلدی کر میرے نال چل۔ اللہ پاک نے ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ نے غم دے بادل دور کر دیتے ہیں، دیتا اجالا پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ آئیاں نے تے آگے بچے کو اٹھایا تے چھاتی نہ لگایا تے جناب موسیٰ نے پیٹ پر کے دودھ پیتا تے فوراً ایک خبر جڑی ماں کے اندر پہنچائی گئی ملکہ یاسیہ نو، ایک بی بی ایجدہ دودھ پیتا اس بچے نے، کہنے لگی فوراً لے کے آؤ اس بی بی نو بچے نو میرے کول لے کے آؤ۔ محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹا دونوں محل کے اندر پہنچے نے۔ آسیہ کہنی میرے سامنے دودھ پلایا جائے، آپ کے سامنے دودھ پلایا گیا۔ آسیہ بڑی خوش ہو گئی، آدھی بی بی تیری بڑی مہربانی، میرے محل کے اندر ٹھہر جا۔ اے بی بی یہ بچہ میں نے اس قدر پیارا ہے کہ میں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں پیاری نہیں، نہ بچہ میں نے پیارا لگتا ہے تے میرے محل اندر ٹھہر جا، تیری پرورش کر۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ فرماندیاں نے میں بال بچے دار ہوں، میرے بچے نے میرا خامد ہے، میرا اہل و عیال ہے، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی تے مجبوراً جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اچھا تے کوئی اپنے گھر ہی لے جا، آدھی میں دا بڑا خیال کران گی۔ تے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کے سپرد کر دیتا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر لے کے آئیاں نے تے نالے بچے کو دودھ پلاندیاں نے۔ دودھ اللہ پاک کی قدرت دیکھو اور قدرت کمالات دیکھو، دودھ اپنے بچے کو پلا رہیاں نے تے وظیفہ فرعون دے محل وچوں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ آسیہ نے کہا کہ آج میرے بچے کو میرے کول لے کے آؤ اور سنو جدو میرا بچہ آئے سواری دے تے پورے سرکاری اعزاز کے نال پروٹوکول کے نال میرے بچے کو میرے کول لے جائے، وہ دے دائیں بائیں سرکاری ملازم ہونے چاہیے نے اور ان تحفے تحائف پیش کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار کے اندر اس طرح آ رہا ہے کہ بڑا کوئی اس طرح بہت بڑا مہمان ہوتا ہے کوئی، اور بڑے اعزازات کے نال اور بڑے تحفے تحائف کے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ اور آپ پہنچے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی رقم دیتی، بڑا بڑا انعام دیتا اور فرما لگیاں کہ ہون میں لے کے نا تے اپنے خامد کو جانی ہاں۔ جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، حضرت موسیٰ توانا سن، صحت مند سن، تے جا کے فرعون دی جھولی اندر ڈال دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دی جھولی گیا تے دونوں ہاتھاں دے داڑھی پکڑ کے کھچیا، اتنا کھچیا کہ فرعون دی گردن نیری ہو گئی۔ فرعون نے چھڑا لیا طاقت دے نال، درباری کہنے لگے بادشاہ سلامت انہوں فوراً قتل کرو، یہ بچہ اور یہ اس کے بارے اندر خبر ہے، انہوں فوراً قتل کرو، یہ تو بچہ ڈاکٹر ہی ہو گئے۔ فرعون نے غصے سے آ گیا، کہنا ٹھیک ہے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری باتیں سن لو، میری باتیں سن لو، بچے ہی خدے نے تے ایسی بڑی گل کوئی نہیں، اگر تمہیں اعتبار نہیں یقین نہیں تو تسی امتحان کر لو، ایک پاسے کولے رکھ لو، انگارے رکھ لو حق دے، اور ایک پاسے ہیرے جواہرات موتی رکھ لو، انہیں ازمائش کر کے امتحان کر لو۔ ایک پاسے انگارے رکھ دیتے گئے، ایک پاسے موتی جواہرات رکھ دیتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کے ہاتھ رکھ دیتا، وہ فن پکڑ جائے۔ حضرت آسیہ رضی دیکھو نا، میں تمہیں کہہ نہیں سنا کہ بچے ہوتے ہیں، دیکھو میرا ہاتھ سر دیتا سی، دیکھو یہ بچہ معصوم ہے، انہیں پتہ کوئی نہیں۔ فرعون نے کہا، وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہا چلو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں،
فرعون کا غصہ کہ سارے اللہ پاک کی طرفوں سارے اقدامات سن کہ اللہ تبارک و تعالی منظور سی کہ اس بادشاہ کی پرورش کرنا پال کے دکھانا رب العالمین کی حکمتاں سن. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر باقی انشاءاللہ بیان